پنچایت کے درمیان ایک 20 سال لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا نام تھا زرمینہ۔ چہرے پر خوف تھا، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کے ماموں اکبر خان نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنی یتیم بھانجی کو قربانی کا بکرا بنا لیا تھا۔ گاؤں میں قتل ہو گیا تھا اور مقتول کا 50 سالہ بھائی منظور بدلے میں لڑکی مانگ رہا تھا۔ یہی ونی کی لعنت تھی۔ اکبر خان نے آگے بڑھ کر زرمینہ کی شال کھینچ لی اور اعلان کیا، میں اپنی بھانجی کو غنی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ زرمینہ نے ماموں کے پاؤں پکڑ لیے۔ ماموں، خدا کے واسطے مجھے بچا لو، مجھے کہیں نہیں جانا۔ لیکن کسی نے نہ سنی۔ قاضی کو بلا لیا گیا۔ نکاح شروع ہونے والا تھا۔ زرمینہ اختر مجاہد خان، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ زرمینہ کے حلق سے آواز نہ نکلی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اپنی موت کی دعا مانگی۔ اچانک شور مچ گیا، گاڑیوں کی آوازیں، دوڑتے قدموں کی آہٹ۔ 2 پولیس والی گاڑیاں آ کر رکی۔ زرمینہ نے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک لمبا کثرتی یونیفارم میں ملبوس افسر کھڑا تھا۔ گھنی مونچھیں، سنجیدہ چہرہ، آنکھوں پر چشمہ۔ یہ ڈی ایس پی سفیان ملک تھا۔ اس نے ہاتھ پشت پر باندھے تھے۔ سینہ تان کر اکبر خان کے سامنے کھڑا ہو کر کہا، لگتا ہے وردی سے تمہیں محبت نہیں ہے۔ اکبر خان نے دھمکی دی۔ سفیان مسکرایا، مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، اور تم وردی کی بات کرتے ہو؟ جلال خان آگے بڑھا تو سفیان نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر دھکیل دیا۔ خبردار! آن ڈیوٹی افسر کی طرف انگلی اٹھائی تو یہیں ہاتھ توڑ کر زمین میں گاڑ دوں گا۔ پھر سب کی طرف مڑ کر بولا، میں تمہیں منع کر چکا تھا کہ ایسی رسم نہیں ہوگی جس میں کسی بے قصور کی زندگی تباہ ہو۔ تم نے نہیں مانا، اب بھگتو۔ سفیان نے زرمینہ کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس نے کوئی اتنی خوفزدہ، اتنی معصوم سی لڑکی کو دیکھا۔ نرمی سے پوچھا، کیا یہ نکاح تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو؟ سب نے سوچا وہ ڈر کر ہاں کہہ دے گی۔ زرمینہ نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا۔ اس اجنبی کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے ہمت دی۔ وہ 2 قدم آگے چل کر رو پڑی، نہیں، میں یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، مجھ پر زبردستی ہو رہی ہے۔ پہلی بار کسی لڑکی نے سرداروں کے خلاف بیان دیا تھا۔ سفیان کے چہرے پر فتح کی چمک آئی۔ اس نے تینوں، اکبر خان، جلال خان اور منظور کو گرفتار کروا دیا۔ سفیان نے لیڈی کانسٹیبل کو حکم دیا، اس لڑکی کو میری گاڑی میں بٹھاؤ، آج رات یہ میرے گھر رہے گی، یہ کہیں اور محفوظ نہیں ہوگی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک خوبصورت گھر کے سامنے رکے۔ گھر میں سفیان کی دادی نور جہاں بیگم تھی، بوڑھی لیکن محبت بھری نظروں والی۔ زرمینہ کو کمرہ دیا گیا، کھانا دیا گیا۔ وہ بستر پر گری تو سوچ رہی تھی، ماموں کیا کریں گے، ماں کا کیا حال ہوگا؟ لیکن آج کتنے عرصے بعد وہ سکون سے سوئی۔ اگلے دن سفیان کو پتہ چلا کہ اکبر اور اس کا بیٹا بڑے افسران کی سفارش سے رہا ہو گئے۔ پھر اکبر خان نے میڈیا کو بلایا اور سفیان پر الزامات لگائے۔ اس افسر نے میری بھانجی کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کیمرے والے سفیان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ زرمینہ کو پتہ چلا تو اس کا دل ڈوب گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس نے مجھے بچایا، میں اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ وہ گھر سے نکل آئی۔ باہر جلال خان نے اس کا بازو پکڑ لیا، آج تمہیں لے کر جاؤں گا۔ اندر سے سفیان نکلا اور اس نے زرمینہ کا بازو تھام لیا۔ تم لوگ اسے نہیں لے جا سکتے۔ جلال خان بولا، بتاؤ کس رشتے سے رکھا ہے اسے اپنی؟ سفیان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا، خبردار، وہ میری بیوی ہے، میں نکاح کر چکا ہوں اس سے۔ سب ساکت ہو گئے۔ زرمینہ حیران، نکاح کب؟ سفیان نے زرمینہ کو کندھے کے قریب کھینچ کر کہا، اگلی بار ملنا ہو تو کورٹ میں آنا، نکاح نامہ لے کر آؤں گا۔ اندر آ کر سفیان نے زرمینہ کو سمجھایا کہ اب واقعی نکاح کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ نور جہاں بیگم نے نرمی سے زرمینہ کا ہاتھ تھاما، بیٹا ڈرو مت، سفیان کو میں جانتی ہوں، جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ تمہاری پشت پر کھڑا شخص بہت مضبوط ہے۔ قاضی آیا، نکاح پڑھایا گیا۔ زرمینہ نے اپنا نام لکھ دیا۔ اس کے ذہن میں منظور کا خوفناک چہرہ آیا، پھر جلال خان کا، اور پھر سفیان کا سنجیدہ لیکن مہربان چہرہ۔ اس نے ہاں کہہ دی۔ سفیان کو شام کمرے میں آیا اور نرمی سے بولا، آؤ بیٹھو، بات کرنی ہے۔ زرمینہ اس کے قدموں میں بیٹھنے لگی تو وہ فوراً بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں برابر میں کیسے بیٹھوں؟ سفیان مسکرایا، شوہر ہوں تو گود میں بیٹھنے کا بھی حق ہے تمہیں۔ پہلو تو بہت دور کی بات ہے۔ زرمینہ شرما گئی۔ سفیان نے اس کی تھوڑی تھام کر سوال کیا، کیا تم اس نکاح سے خوش ہو؟
زمینہ نے پلکیں جھکائی۔ تمہارے ساتھ ہوں، مرتے دم تک رہوں گا ساتھ، بس تم خود کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ زرمینہ نے چھوٹی سی ہاں میں سر ہلایا۔ اگلے دن سفیان زرمینہ کو شاپنگ کروانے لے گیا۔ پہلی بار وہ شہر دیکھ رہی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مال میں سفیان نے کہا جو پسند ہو لے لو، تو زرمینہ کہتی ہے مجھے شرم آتی ہے، شوہر ہوں تمہارا، شرم کیسی؟ تو وہ سرخ ہوئی اور اس نے شاپنگ کی۔ اسی رات گلناز بیگم زرمینہ کی ماں سفیان کے گھر آئی۔ زرمینہ دوڑ کر لپٹ گئی۔ امی آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا یاد کیا؟ سفیان نے گلناز بیگم سے کہا میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، آپ کو بھی جلد یہاں لے آؤں گا، میں آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ گلناز بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ادھر سفیان نے منظور کو قائل کیا کہ جلال خان کے خلاف گواہی دے۔ منظور نے بیان دے دیا کیونکہ اسے بھی غصہ تھا کہ ونی کے باوجود اس سے نکاح نہیں کیا گیا۔ جلال خان گرفتار ہو گیا۔ جلال خان نے آخری بار دھمکی دی، وہ لڑکی آج نہیں تو کل میں لے جاؤں گا۔ سفیان نے اس کے منہ پر مکے مارے۔ وہ میری بیوی ہے، اس کی طرف نظر اٹھائی تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ زمینہ نے گلابی شرارہ پہنا، ہلکا میک اپ کیا، کمرے میں گلاب کی پتیاں بکھیری اور موم بتیاں جلائی۔ سفیان کمرے میں داخل ہوا تو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میری مسز اتنی رومانٹک ہے۔ زمینہ شرمائی۔ آپ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ابھی تو اصلی باتیں سنی ہی نہیں آپ نے۔ جب میرے بازوں میں ہوگی تب پتہ چلے گا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ۔ سفیان نے اسے پاس بٹھایا، اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ بے تحاشا پیار کروں تو بھی کم ہے۔ زرمینہ نے آنکھیں دکھائی، بڑی بڑی باتیں؟ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ سفیان نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا، صرف اس وقت جب میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ زرمینہ نے فوراً اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایسے مت کہیں۔ سفیان مسکرایا۔ وہ لڑکی جو کل تک ظلم کی زنجیروں میں جکڑی تھی آج محبت کی باہوں میں تھی۔ سفیان نے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ زرمینہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سفیان نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو سے گئے، کیونکہ یہ لمحے ہی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ خدا نے اس کے صبر کا بدلہ دے دیا تھا۔ کبھی بھی ان رشتوں کو مت گنوانا جو خدا نے تمہیں انعام میں دیے ہیں۔ ایک بار کھو جائیں تو شاید دوبارہ نہ ملیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔